اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی سے لاہور جانے والی گرین لائن ایکسپریس کا انجن گھوٹکی میں پٹری سے اتر گیا. ریلیف ٹرین روہڑی سے روانہ کر دی گئی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ حکومت نے الیکشن کے لیے بجٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں. اس فیصلے میں اتحادیوں کے نمائندے بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ہوں گے کب، اس کا جواب ان کے پاس نہیں. کہا وہ الیکشن کمشنر تو نہیں. بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسہ رکھا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوگا. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا رد عمل. کہا کہ اگر حکومت نے آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن ہوگا، اگر آئین سے ہٹ کر چلنا ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بجٹ پر وفاقی حکومت اور وزیر خزانہ کو بھی نشانے پر لے لیا. بولے جس حکومت کی مدت کے 42 دن رہ گئے ہیں اس نے 12 ماہ کا بجٹ دے دیا ہے، تنخواہیں تو بڑھا دی، پیسے کہاں سے لاؤ گے. پاکستان اس وقت ایک عبوری دور میں ہے اور جمہوریت کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا عرب میڈیا کو انٹرویو. ایک سوال پر کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کئی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ کام ایک رات میں یا فوجی تنصیبات پر حملوں سے نہیں ہوگا. پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج کی تعیناتی کا حکم واپس لے لیا. 9 مئی کے واقعات کے بعد پنجاب میں 10 مئی کو فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کیا گیا تھا. اسلام آباد کے چیف کمشنر نے بھی وزارت داخلہ سے آرٹیکل 245 کے تحت معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی درخواست کر دی. خیبر پختونخوا میں فوج اب بھی موجود. تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پولیس کے مطابق یاسمین راشد لاہور کے علاقے گلبرگ میں عسکری ٹاور حملہ کیس میں ملوث ہے. اس سے پہلے 3 جون کو لاہور کی ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں بری کر دیا تھا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے سے مزید بڑھانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں. پیکٹ والے دودھ پر 9% ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. کھانے پکانے کے تیل سے سیلز ٹیکس نہیں ہٹایا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی. پوسٹ بجٹ کانفرنس میں بتایا کہ ان کے نزدیک معاشی استحکام آ چکا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجٹ معیشت کی طویل مدتی بیماریاں ٹھیک کرنے کے آغاز کی نمائندگی کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا. سندھ میں گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھانے کا اعلان. گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہ 30% بڑھائی جائے گی. پینشن 17.5% بڑھانے اور کم سے کم اجرت 33,750 روپے کرنے کا اعلان. سندھ کا 2,240 ارب روپے کا بجٹ پیش. لاہور میں دن بھر ہبس اور درجہ حرارت 46 جیسا محسوس ہونے کے بعد شام میں تیز آندھی اور بارش. ہواؤں کی رفتار 111 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی. تیز بارشوں اور آندھی سے لیسکیو ریجن کے 80 فیڈر ٹرپ کر گئے. خراب موسم کے باعث PIA کی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت بھی نہیں دی گئی. پھول نگر میں اولے پڑے. ملتان میں آندھی. دریائے سوات کے بہاؤ میں اضافہ. پانی بحرین بازار میں داخل ہو گیا. ملک میں زرعی انقلاب لانا ہے. بیج پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ملک میں یوریا کی پیداوار کے لیے گیس کی فراہمی لازمی کوشش ہوگی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. کہا کہ زرعی قرضے کے لیے 2,250 ارب رکھے ہیں. 50,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کریں گے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں 27 جون تک عبوری ضمانت منظور. اسلام آباد کی عدالت میں اسد عمر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں درخواست ضمانت کی توثیق پر فیصلہ محفوظ. سابق وفاقی وزیر عامر ڈوگر کو 11 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. جناح ہاؤس لاہور میں دہشت گردی پھیلانے والے ایک اور شرپسند عاشق خان کی شناخت ہو گئی. ملزم تحریک انصاف کا فعال کارکن اور لاہور کا رہائشی ہے. 50 لاکھ روپے کے جعلی کرنسی نوٹ دینے کا الزام. لاہور کے سینٹرل پولیس آفس میں تعینات SP بلال قیوم کو معطل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق کچھ روز پہلے FIA نے ایک ملزم کو 50 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی بینک میں جمع کرواتے ہوئے پکڑا. ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ SP بلال قیوم نے اس سے گاڑی خریدی تھی، 50 لاکھ روپے دیے تھے. وہ جعلی کرنسی کی شناخت نہ کر سکا اور بینک میں جمع کرانے چلا گیا. SP بلال قیوم نے گرفتاری سے پہلے ہی عبوری ضمانت کرا لی. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کا ایک اور اعزاز. نامور امریکی ادارے ایسپن سیکیورٹی فورم نے شہری رحمان کی کتاب کو اپنے سالانہ اجلاس کے لیے ہفتے کی بہترین کتاب نامزد کر دیا. کتاب ممتاز خواتین کارکنوں، ماہرین تعلیم، میڈیا پرسنز اور پالیسی ماہرین کے مضامین کا مجموعہ ہے. سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. کورونا وبا کے دوران سرکاری قیام گاہ میں پارٹی تنازع کا نتیجہ نکل آیا. مارچ میں پارلیمنٹ کو دیے شواہد میں بورس جانسن نے پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا اعتراف کیا تھا. استعفیٰ دینے پر رد عمل میں بولے کمیٹی ثابت نہیں کر سکی کہ انہوں نے جان بوجھ کر پارلیمنٹ کو گمراہ کیا.